السلام علیکم جی 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان۔ ناظرین، آج کل ملالہ یوسفزئی کے جو عالمی جریدے کو دیا گیا انٹرویو ہے اس کو لے کر کافی بحث ہو رہی ہے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ان کی متنازع سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی نے کہا ہے کہ بغیر نکاح کے بھی اگر کوئی لڑکا لڑکی ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ رہ سکتے ہیں، کانٹریکچول ان فارمیلٹیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پبلک اس پر کیا کہتی ہے، عوام کی اوپینین کیا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ وہ غلط کہہ رہی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں تو نکاح ہمارے اسلام میں ہے، نکاح کے ساتھ جو پاک رشتہ ہے وہ بنا نکاح کے نہیں ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ نکاح لازمی ہونا چاہیے، شادی ہونی چاہیے، بنا شادی کے ختم کرنا چاہیے۔ میرا جسم میری مرضی، یہ ساری چیزیں پاکستان سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی فورن ایجنڈے کو پروموٹ کریں یہاں پہ، یا پھر مقصد کیا ہے ایسی سٹیٹمنٹ دینے کا ان کی؟ جی بالکل، اوبیسلی یہ باہر کسی فورن کنٹری کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا بینگ اے خاتون آپ اس کو کنڈیم کرتی ہیں، میم آپ کیا کہیں گی اس پہ؟ بالکل ایسا ہی ہے جیسے غیر اسلامی ممالک میں ہوتا ہے کہ وہ نکاح کے بغیر ہی رہ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس چیز کو بالکل پروموٹ کرتے ہیں۔ ان کے نکاح کے بغیر بچے ہوتے ہیں، نکاح کے بغیر وہ ساتھ رہتے ہیں، کوئی کسی پہ پابندی نہیں ہوتی۔ اب جس کے ساتھ آؤ جاؤ، بس ساتھ میں رہنا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، لیکن نکاح نہیں کرنا۔ لیکن ہم لوگ مسلمان ہیں، نکاح ضروری ہے۔ مسلمان ہیں، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے پہلے کہا کہ نکاح کرنا چاہیے اور چھوٹی ایج میں کرنا چاہیے، تو ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ جی آپ ایک پارٹنرشپ کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ پارٹنرشپ نہیں ہے، لڑکا لڑکی کا تعلق اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ اس کو حلال کریں، نکاح کریں۔ اچھا کچھ خواتین ایسی ہیں پاکستان میں، جس طرح آپ نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی، اور وہ اس چیز کو بڑا پروموٹ کر رہی ہیں، ان خواتین کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ وہ بھی کافی حد تک غلط ہے۔ ہمارا جسم اوبیسلی مرضی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی امانت ہے، اور اس کو آپ کو ایک تو اس طرح رکھنا چاہیے دھاپ کے، جیسے ہمارے اسلام میں ہے۔ بالکل سب کچھ اسلام کی سے آپ اپوزٹ نہیں جا سکتے۔ ملالہ کی سٹیٹمنٹ پہ پہلے تو میں بالکل خاموش ہونا چاہوں گا 2 منٹ کے لیے، اور دوسرا یہ کہ لاہور والا قوت پڑھنا چاہیے اس بات پہ، اور سیکنڈ تھنگ از دس کہ ایٹ لیسٹ 3 دفعہ ہم سب کو کلمہ پڑھنا چاہیے، اور اس کو بھی پڑھنا چاہیے ایز اے مسلم، کیونکہ وی ہیو انویسٹڈ اے لاٹ آف اسٹف اس کے اوپر، اور اس کے باوجود بھی اس نے اس طرح کی گھٹیا اور غلیظ سٹیٹمنٹ دی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ ہمارا اپنا ایمان جو ہے نا وہ بالکل ڈول رہا ہے۔ ہماری اپنی ماں بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو کس طرح کا جو ہے وہ میسیج دیا گیا ہے کہ ایسی بندی کی طرف سے، ایک جس کے اوپر اتنا انویسٹ کر کے اس کو ہم نے اپنا جو ہے وہ ایز اے ہیرو جو ہے وہ کنسیڈر کیا ہے، اور اس ہیرو نے جو ہے نا ہمیں آپ مطلب میں تو یہی کہوں گا کہ ایک تو بدنام کر دیا، اور دوسرا یہ کہ دین کے پوائنٹ آف ویو سے اور اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے میں شرمندہ ہوں اس چیز کے اوپر، اور بہت شرمندہ ہوں کہ اس لڑکی نے جو ہے وہ ہماری بالکل جو ہے وہ نارمز، ہمارے ویلیوز، ہمارا کلچر، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری سنت، سب کچھ مٹی میں کر دیا۔ جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے یہ بالکل رانگ ہے۔ بینگ این اسلامک وومن میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں، انہیں یہ سٹیٹمنٹ بالکل نہیں دینی چاہیے تھی۔ میں نے موسٹلی دیکھا ہے کہ وہ جب بھی بات کرتی ہیں وہ اسلام اور پاکستان کے خلاف ہی کرتی ہیں، تو سو آئی ایم ناٹ ایگرینگ ود دس، تو میں کنڈیم کرتی ہوں ان کی سٹیٹمنٹ کو نا۔ کچھ خواتین ایسی ہیں جو ملالہ کی سٹیٹمنٹ کو آن کریں، اس کی تائید میں بات کر رہی ہیں، آپ کیا کہیں گے ان خواتین کے بارے میں، اور کیا ہماری نارم اینڈ ویلیوز جو ہیں وہ اس چیز کو الاؤ کرتی ہیں؟ نہیں، بالکل بھی الاؤ نہیں کرتی، میں بالکل بھی ایگری نہیں کروں گی۔ جب ہمارا اسلام ہی بیسک ہمارا اسلام ہے، جب ہمارا اسلام ہی اس کی پرمیشن نہیں دیتا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کو ایگری؟ تو آئی ایم سوری، میں ایگری نہیں کروں گی ان کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ۔ استغفر اللہ سر، ایسا یہ ایک ویسٹرن ایجنڈا لے کر آئی ہیں یہاں پہ، جو کہ ہمارا کلچر اور ہمارا دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور آگے ہمارے ملک میں میرا جسم میرا مرضی جیسی ایک نجاست پھیلی ہوئی ہے، تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، ہمیں اس ایجنڈے کو نیگیٹو رول میں دیکھنا چاہیے۔ یعنی کہ آپ کنڈیم کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی سر، بھی کنڈیم دس۔ ٹھیک ہے میم، آپ کنڈیم کریں گی ملالہ کی اسٹیٹمنٹ کو؟ جی نہیں، میں بالکل اس چیز کی بالکل خلاف ہوں کہ ملالہ کو ایسی اسٹیٹمنٹ پاس نہیں کرنی چاہیے۔ وہ خود ہی عورتوں کے حق میں بات کرتی ہیں، اور نکاح سے پہلے ہمارا معاشرہ، ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ بیٹے ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بچی بھی مسلمان ہے، ہم نے اسے بہت سپورٹ کیا، جو اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا یا کیا گیا تھا یا ڈرامہ کیا گیا تھا، ہمیں اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن یہ کوئی انسانوں والا بیان نہیں ہے، یہ تو جانوروں والی بات ہے۔ اچھا، ایک کچھ طبقہ پاکستان میں ایسا ہے کہ جو ملالہ کے اس جواب کی تائید کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بیٹے مادر پدر آزاد معاشرہ ہے، وہ بنا ہوا، وہ ہمارا جسم ہماری مرضی والی عورتیں ہیں،
ورنہ ایک مسلمان عورت تو کبھی بھی اس کی وہ حمایت نہیں کر سکتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن سے دوری، دین سے دوری، مذہب سے دوری، یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اس طرف لے جا رہی ہیں. اور اللہ اس بچی کو ہدایت دے کہ وہ ایک مسلمان بچی ہو کے سوچیں. ایز اے گرل آئی ٹوٹلی کنڈیم ہر اسٹیٹمنٹ بیکاز obviously ہمارا کلچر، نہ ہمارا ریلیجن، نہ ہمارا کلچر اس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ مرد اور عورت بغیر نکاح کے رہ سکتے ہیں. اب زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے ہماری عوام یہی کہے گی کہ باہر کی جو کلچر کو وہ دیکھ رہی ہے، اس سے باہر جا کر اس نے اسی کو اڈاپٹ کر لیا اور اس کی نظر میں وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ ٹوٹلی غلط ہے بیکاز نکاح نے، شریعت نے نکاح کہا ہے تو نکاح کے بغیر تو جائز ہی نہیں ہے یہ چیز. آپ کیا سمجھتی ہیں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دی ہے؟ ان کے اسٹیٹمنٹ، ان کا یہ اپنا ویژن ہے یا پھر آپ سمجھتی ہیں کوئی اور مقصد ہے ان کا؟ اگر یہاں ہوتی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کر سکتی تھی. ویژن آئی گیس وہ باہر کا ماحول دیکھ کر باہر جا کر ان کا چینج ہوا ہے. کہ اگر آپ کسی بھی یہاں پہ پاکستانی عوام سے، کسی بھی عورت سے پوچھیں گے تو آبویسلی وہ اس چیز کو کبھی بھی ایگری نہیں کرے گی. تو میرے خیال میں تو یہ کلچرل ڈفرینس جو اس نے وہاں جا کے دیکھے اس کی وجہ سے یہ ہے. اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے دیا ہے تو اکارڈنگ ٹو می جو ہمارا ریلیجن ہے اسلام، اس میں تو یہ بالکل بھی ہمیں الاؤڈ نہیں ہے کہ وہی شادی کے بغیر ہی کوئی مطلب اگٹے رہیں، تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا مقصد کیا ہے ملالہ کی اسٹیٹمنٹ کا؟ کیوں انہوں نے دی ہے؟ کوئی فورن ایجنڈا ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ جو آج کل سو کالڈ لبرلز ہیں اس وجہ سے؟ مے بھی ہو سکتا ہے کوئی فورن ایجنڈا ہو. تو اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے دینا اتنے لوگوں کو، پوری دنیا میں ہی سب کو پتہ چلا ہے، تو ایک طرح سے بہت لوگ ڈس ہارٹ بھی ہوئے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے. تو نہیں دینی چاہیے، بہت غلط بات ہے. ہمیں جب ہمارا ریلیجن ہی نہیں اس چیز کی اجازت دے رہا کہ بھئی ایک بندہ ایک بندی کے ساتھ ایسے رہ ہی نہیں سکتے، تو پھر ہم کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، ان خواتین کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ جو ملالہ کے اس ایجنڈے کو سپورٹ کریں گے، ان کے اس بیان کے اسٹیٹمنٹ کی تائید کریں گے، تو پھر وہ انہی کے ساتھ شامل ہوں گی، پھر اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بیٹا یہ بہت بیہودہ اس نے بات کی ہے. اسلام میں اس طرح کی بات کی اجازت بالکل نہیں ہے. اسے رجوع کرنا چاہیے اس بات کے اوپر. ہم کنڈیم کرتے ہیں اسے پوری طرح. اس کو عقل آنی چاہیے. وہ کسی پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ بات کر رہی ہیں. بعض بات ہم سمجھتے ہیں بڑی اچھی بات کرتی ہے، مگر بعض بات بالکل ہی برا، اچھی بات کوئی نہیں کرتی. وہ ملالہ نے یہ بہت غلط کہا ہے اور وہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. یہ میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ملالہ جو ہے نا یہ یہودیوں کی ایجنٹ ہے، اور ملالہ نے یہ جو کام کیا ہے بہت غلط کیا ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور میں اس کے خلاف میں حکومت کو بھی کہتا ہوں یہ ایکشن لیا جائے، اس کے آنے جانے پہ پابندی لگائی جائے. ایکشن کے لیے اس کے آنے جانے پہ پابندی لگائی جائے تاکہ یہ اس کے خلاف جو کوئی کارروائی کی جائے. میں ملالہ یوسفزئی سے یہی کہوں گا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنا نام تبدیل کر لیں. آپ کیونکہ مسلمان نہیں رہے، تو میرا نہیں خیال کہ جو آپ قرآن کو مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں رہے. مسلمان ہی نہیں رہے، وہ اسلام سے خارج ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر برائی کو لندن میں پناہ ملتی ہے. یہ بھی آپ مد نظر رکھیں. الطاف حسین دیکھ لیں اور دیگر بول کے سلیمان رشدی دیکھ لیں. ایسے لوگوں کو صرف لندن میں پناہ ملتی ہے، اور وہ ہمارے جذبات کو ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا سکے. تو ملالہ یوسفزئی سے میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنا نام کوئی اور کرینہ مرینا اس طرح کا رکھ لیں. اب آپ مسلمان نہیں رہے. وہ یہاں سے چاہے وہ ناردرن ایریا کی تھی، لیکن اس کو جس طرح کے کالجز، یونیورسٹیز اور کانفرنسز، اور میں نے وہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے. تو آپ اگر کسی ویسٹرن کو لے آئیں، پاکستان لے آئیں، یا انڈیا چھوڑ دیں یا سری لنکا چھوڑ دیں، وہ سری لنکن اس میں رنگ آ جائے گا. پاکستان آئے گا تو میں بہت سارے ویسٹرنز کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ کے جیسی سوسائٹی کوئی نہیں ہے یہاں پہ. وہ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. تو وہ جو لوگ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں اس کا ان پہ رنگ چڑھ جاتا ہے. اور اسپیشلی ان کو یہ جو ایجنٹ ہیں جن پہ انہوں نے اسپیشل انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو انہوں نے تو اس طرح کی باتیں کرنی ہیں. لیکن دین اگین اگر اس نے یہ کہا ہے، اور یہ بہت ہی اسٹوپڈ بات ہے، ویسٹ کو ویسٹ میں رہنے دیں، ایسٹ کو ایسٹ میں رہنے دیں. تو لیٹ سی ہو ونز اینڈ آف دا ڈے.